ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سیریل وائز گفتگو چل رہی ہے اور آج اس کا 99 سیریل ہے، 99۔ کل انشاءاللہ ہم آپ کو مٹھائی کھلائیں گے جب سینچری پوری ہو جائے گی۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر ذکر کر رہے ہیں، اور میں چاہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 پیشین گوئیاں بہت اہم ہیں، ایک امام مہدی کے بارے میں، اور ایک دجال کے بارے میں، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول ہونے کے بارے میں، لیکن چونکہ ایک سفر درکار ہے تو ابھی نہیں، انشاءاللہ سفر کے بعد سے ہم اس پر گفتگو کریں گے، وہ ایک لمبی بات ہے۔ بہرحال ابھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو ہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قسم کی محفل لگاتے تھے، یعنی جس سے دعوت کا کام، لوگوں کو نصیحت کا کام جو آپ کرتے تھے، اس کا کیا انداز ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کیسے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس قسم کی مجلس لگانے کا، اس کا مقصد جو ہے وہ 3 تھا۔ کتنا مقصد تھا؟ 3 مقصد تھا۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ لوگوں کے اندر تزکیہ نفس کیا جائے۔ تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ بہت موٹا سا لفظ ہے، اس کو آسان بتا رہا ہوں کہ جو دل کی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، جیسے کینہ ہے، بغض ہے، غیبت ہے، کپٹ ہے، دوسروں سے جلن ہے، حسد ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کیا کہ جتنے صحابہ تھے، ایک بہت بڑی اکثریت صحابہ کے ان چیزوں سے پاک ہو گئی، ایک دم شیشے کے مانند ہو گئے۔ ان پوری محفل زندگی میں جو آپ نے سجائی، اس کا بنیاد یہ تھا کہ زبان اور دل ایک کر لو۔ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ دن بھر ہم گیم کھیلتے رہتے ہیں، دن بھر زبان ایک ہے، دل ایک ہے، اور اس میں جو سیاسی لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہی نہیں کبھی دل اور زبان ایک ہونی چاہیے۔ اگر وہ دل زبان ایک ہو گئی تو کہتے ہیں کہ سیاست ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں، دل اور زبان کو ایک کر دیا۔ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں نا کہ عمر کتنا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ کو بہت چاہتا ہوں، سب سے زیادہ چاہتا ہوں، اپنے نفس سے کم چاہتا ہوں۔ ہم کیا ہوتے ہیں چاپلوسی میں؟ اللہ کے رسول آپ کا اگر پسینہ گرے تو ہم خون گرا دیں گے، کیونکہ منہ میں ایک ہے، زبان دل ایک ہے، وہاں وہ کیفیت ہے۔ انہوں نے ساری بات سچ سچ بتا دیا۔ صحابہ کے لیے یہ محفل بنیادی طور پر اس لیے سجائی جاتی تھی، اور اس کے اثرات ایسے مرتب ہوتے تھے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جب ایسی محفلیں لگتی ہیں کیسے معلوم ہو کہ بندہ جو بات کر رہا ہے وہ اچھا ہے، نیک ہے، اللہ والا ہے؟ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات بتائی۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو دل لے کر کے جاؤ وہ دل لے کر کے واپس نہیں آؤ، کیفیت بدل جانی چاہیے۔ اگر کیفیت نہیں بدل رہی ہے تو آنے والا اور بیان کرنے والا دونوں فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، کچھ ہو نہیں رہا ہے، فارمیلٹی ایک ہے۔ ہو سکتا ہے بطور پکنک آپ آ رہے ہیں، چلو یار 10-20 لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، کچھ معلومات ہو جاتی ہے۔ کیفیت اندر سے دل کی کیا ہونی چاہیے کہ نہیں یہ فالٹ ہو رہا ہے، یہ غلطی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کم سے کم جتنی دیر یہاں بیٹھے رہتے ہیں اتنی دیر تو یہ کیفیت ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں ہو رہی ہے تو آپ سے زیادہ فالٹ ہمارے اندر ہے، اس کا مطلب ہے۔
سامع کے اندر کم ہے، بولنے والے کے اندر زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تھے تو یہ کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ صحابہ نے آ کر کے کئی مرتبہ اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس جب ہم بیٹھتے ہیں، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، تو ہمارے دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت ہی جنت سامنے نظر آ رہی ہے، آخرت ہے، اللہ ہے، خوف ہے۔ جب آپ کے یہاں سے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ کیفیت بھی چینج ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کیفیت 24 گھنٹہ تمہارے ساتھ ہو جائے تو فرشتے مصافحہ شروع کر دیں گے کہ یہ تو زمین پر فرشتہ چل رہا ہے۔ وہ کیفیت 24 گھنٹے کی جو آپ امید کر رہے ہیں وہ نہیں ہو پائے گی، لیکن یہ چینج ہوتے 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 پرسنٹیج بڑھتا رہتا ہے۔ لاجک بھی اس میں ہے، آپ 24 گھنٹے بازار میں ہیں، دن بھر میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں آپ 40 منٹ یہاں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر نکالا 1 گھنٹہ آپ پکڑ لیں سب ملا کر کے آنے جانے کا، تو 23 اور 1 کا ریشو نکلتا ہے۔ 23 گھنٹہ آپ کے اوپر اپنے اثرات جتنا ڈالے گا، یقینی بات ہے کہ 1 گھنٹہ اس کو کور نہیں کر پائے گا۔ یہ گھنٹے بڑھ جائیں، جتنا یہ گھنٹے بڑھتے جائیں گے اتنا وہ 23 گھنٹے کے اوپر چھاتا چلا جائے گا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم نے ان گھنٹوں کو کم کر رکھا ہے۔ ایسی محفلیں ہم کم بیٹھتے ہیں، نماز جاتے ہیں، نماز بھی یہی محفل ہے۔ ہم کیونکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے۔ وہاں بھی ہم جاتے ہیں تو فارملٹی کے طور پر جاتے ہیں اور بھاگتے ہیں، کسی طریقے سے جو ہے وہ نماز ہو جائے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مجدد البسانی نے بات کہی نا کہ دل بدلنا چاہیے، وہ اسی حدیث سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے محفل میں ہوتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، دل میں ہیجان ہوتا ہے، لیکن یہاں سے جاتے ہیں وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ حضرت حنظلہ بن فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا۔ اللہ کے رسول پوچھتے کیا بات ہے؟ کہا آپ کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو ایک کیفیت ہوتی ہے، یہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ کیفیت ہو جائے گی تو فرشتے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول کا جو بنیادی مقصد تھا مجلس لگانے کا، وہ کوئی تفریح نہیں تھی، آدمی کو اندر سے بدلنا تھا۔ اتنا بدلا کہ پورا معاشرہ بدل کر کھڑا کر دیا، سمجھے نہیں؟ ہم اتنی تقریریں کر رہے ہیں، جمعہ بھی ہو رہا ہے، بیانات بھی ہو رہے ہیں، اشتہار بھی نکل رہے ہیں الگ الگ۔ اب یہ جتنی اشتہاری تقریریں ہوتی ہیں، آپ ان کے بیک گراؤنڈ میں جائیں کیا وجہ ہے تقریر کرانے کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہیں خلوصی نہیں ہے، کہیں شو بازی ماری جا رہی ہے، کہیں کوئی کسی کو جو ہے وہ نیچا دکھلانا ہے، کہیں کسی کے کمپٹیشن میں تقریر کرنی ہے، کہیں فلاں آدمی کے خلاف بیان ہو تاکہ وہ، ان سب کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ روح نکل جاتی ہے، پیسہ آپ خرچہ کر دیتے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کہ ایک مقصد یہ ہوتا تھا، دوسرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ احکام الہی تھوڑا تھوڑا لوگوں کو بتایا جائے۔ آپ کو احکام الہی جب بتایا جاتا ہے تو ایک بہت بڑا طبقہ سن لیتا ہے، عمل نہیں کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا طبقہ اس بات میں رہتا ہے کہ چلو یہ بات معلوم ہوئی، اب اس پر عمل کرنا ہے، وہ 5 سے 7% ہوتے ہیں۔ ورنہ ایک بڑا طبقہ بحیثیت کان میں پڑ، ابھی مثال کے طور پر اتنے دن سے تقریر کر رہا ہوں، یہاں کو چھوڑ کر کے ایک 25 سے 30 سال ہو رہے ہیں تقریر کرتے ہوئے، کم سے کم یہ بات 50 جگہ بیان کی گئی کہ وراثت میں لڑکی کا حصہ ہے۔ جس نے بھی اپنے بہن کا حصہ مار رکھا ہے وہ حرام کھا رہا ہے۔ ایک آدمی آج تک اس 30 سال کے عرصے میں نہیں آیا کہ مولانا یہ میرے باپ مرے تھے، میں نے اپنا حصہ نہیں دیا بہنوں کو، اب بتائیے کیا کریں، مسئلے کا حل کیا نکالیں۔ ایک آدمی آج تک نہیں آیا۔ جنت بھی چاہیے، جنت ملتی ہی نہیں، جنت ملتی ہی نہیں۔ جنت دیکھیں مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے اندر جو رحمت کی صفت ہے وہ بندے کے خوف الہی سے کلک کرتی ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ اللہ رحمان ہے، وہ رحمت آپ کے ساتھ کرے، کب کرتا ہے؟ جب آپ کے دل میں جس لمحے خوف الہی پیدا ہوتی، وہ خوف الہی کا لمحہ ارتھ پیدا کر دیتا ہے کھٹ سے، اور جل جاتی بجلی۔
50 واقعات حدیث میں ہیں. وہ عورت نے جو کتے کو پانی پلایا, آپ سوچتے ہوں گے اتنی بدکار عورت ہے, اس نے کیا ہے, تھوڑی سیکنڈ کے لیے خوف خدا طاری ہوا, اس خوف خدا نے اس کے ساری چیزوں کو ختم کر کے اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی, بندی کیا ہو گئی, معاف کر دی گئی. تو مولانا تھانوی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جو رحمت کی بات آپ کرتے رہتے ہیں, رحمت کلک کرتی ہے اس بنیاد پر کہ ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہو. جنت چاہیے, ہر آدمی ہاتھ اٹھائے گا جنت چاہیے. چلیے زندگی میں ایک کام کر کے بتائیے, ایسا کون ہے جو کھڑا ہو کر کہ صاحب یہ میری بہن کا حصہ نکلوا دیجئے, مولانا یہ اس کا جانا چاہیے. پیسے کا معاملہ ہے, سارا کرپشن ہم کس کے لیے کر رہے ہیں, پیسے کے لیے کر رہے ہیں. سارا کرپشن ہی پوری دنیا میں اسی بنیاد پر ہے. تو حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب صحابہ نے حضور نے صحابہ کے سامنے بیان کیا قرآن مجید کی آیت کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ نیکی مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ اچھی چیز کو قربان نہیں کر دو. ایک مثال دے رہا ہوں, ہمارے بدن پہ کپڑے ہیں 10-5 جوڑا رہتے ہیں, ہم نکالتے ہیں, پرانے ہو جاتے ہیں, نکالتے ہیں. ایمان سے بتاؤ, ایک ٹوپی کسی آدمی نے اس بنیاد پر کسی کو دی ہو کہ یہ ٹوپی ہم کو بہت پسند ہے لہذا اس کو غریب کو دے دو, ٹوپی کی بات کر رہا ہوں, ہم نے جب دیا ہے تو اس کپڑے کو دیا ہے کہ اب ہم کو پسند نہیں ہے. ہم نے ایک ٹوپی بھی اللہ کے راستے میں اس بنیاد پر نہیں دی ہے کہ اس ٹوپی کو ہم کو بہت پسند ہے لہذا یہ ٹوپی دینا چاہیے, وہ ٹوپی نہیں دینا چاہیے جو ہم کو نہیں پسند ہے. یہ ہمارا مزاج ہے. جوڑا تو بہت بڑی بات ہے, ایک کرچیف ہم نے نہیں دی ہے, ایک چھوٹا سا رومال اس بنیاد پر کسی کو نہیں دیا ہے کہ یہ رومال دینا چاہیے, یہ یار اپنے کو بہت پسند ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید دونوں کہ جو اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے پسند کرو, اس وقت تک جنت, اس وقت تک نیکی نہیں مل سکتی جب تک کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز کو قربان نہیں کر دیں. وہ صحابی دوڑے دوڑے آتے ہیں, جب یہ آیت سنتے ہیں حضرت طلحہ کا واقعہ, دوڑے دوڑے آتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے ایک باغ بہت پسند ہے, وہ میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں, اس کے بدلے میں ہم کو جنت دلوا دیجیے. ہم کو جنت خواب نظر آتی ہے, ان کو جنت ایسے سامنے نظر آتی تھی, لہذا ہر چیز قربان کرنے کے لیے وہ تیار رہتے تھے. تو اللہ کے رسول کی مجلس کا دوسرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ احکام الہی بیان کیے جائیں اور احکام الہی پر پبلک کیا ہو جائے, عمل شروع کر دے. نبی کے حضرت صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم ایک آیت جب سیکھ لیتے تھے اس پر عمل کر لیتے تھے, پھر ہم دوسری آیت سیکھتے تھے, کیونکہ ہم کو اس پر عمل کرنا ہے, اللہ کا حکم ہے. اور بڑی فطری بات ہے, بڑی لاجیکل بات ہے کہ ایک آرڈیننس سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے, 4, 5, 10 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک کو بولیں ہم فالو کریں گے اور نیچے جو 6-7 لکھے ہم اس کو فالو نہیں کریں گے. نماز کس کے حکم سے پڑھتے ہیں, اللہ کا آرڈیننس ہے نا کہ نماز پڑھو, اسی آرڈیننس میں لکھا ہے نا کہ بہن کا حصہ دو. یہ کیسے ممکن ہے کہ آرڈیننس کا ایک حصہ تو ٹک کیا جائے اور دوسرے حصے کو ہم اس کو نہیں فالو کریں, کہ کیسے گاڑی چلے گی؟ نہیں چل سکتی گاڑی. ایک چھوٹا سا مدرسہ, ایک چھوٹا سا ادارہ, آرگنائزیشن آپ کو جاب دیتا ہے, اس کے ٹرمز کنڈیشن ہوتے ہیں, سب کو فالو کرنا ہے تب تو آپ کو جاب لوگی. آپ بولے نہیں صاحب میں صبح سے دوپہر تک باس کی بات مانوں گا اور دوپہر سے لے کر رات تک میں اپنی مرضی کا ذمہ دار ہوں, جیسا چاہوں ویسا کروں, نہیں چلے گی گاڑی. وہ بولے گا تم چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ تو اللہ اپنے اوپر رحمت لازم کر لیا ہے کہ وہ تمہارا وہ ٹک مان لیتا ہے, ورنہ حقیقت یہ کہ آرڈیننس کا ایک انکار بھی کیا ہے, پورے کا انکار مانا جانا چاہیے. اس نے کہا ہے کتب علی نفسہ رحمہ, کہ ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا دوسرا مقصد کیا ہوتا تھا کہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں احکام الہی بیان کیے جائیں اور بیان کرنے کے بعد لوگ اس پر عمل کریں. تیسرا مقصد قرآن مجید, یہی وہی جو کہتا نا کہ یتلو علیہم آیاتہ, کہ وہ تلاوت کرنے کا مطلب یہ تھا قرآن پڑھے اور اس کے احکامات لوگوں کو بتلائے. تو یہ دو بنیادی مقصد. تیسرا مقصد یہ ہوتا تھا مجلس کا کہ اگر لوگوں کے کوئی ڈاؤٹ ہیں, کچھ سوالات ہیں تو وہ کلیئر ہوتے رہیں, کیونکہ نیا ایک معاملہ پورا
اسٹیبلش ہو رہا. آج تو آپ کے سامنے بنی بنائی کھیر ہے, ہم کھا نہیں رہے ہیں. سارے احکامات اللہ کے فضل سے موجود ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی قیامت میں مسلمان یہ نہیں کہہ پائے گا کہ اللہ میں عمل کرنا چاہتا تھا لیکن قرآن مجید میں کنفیوز تھا کہ یہ سچ ہے کہ نہیں قرآن, اس لیے اللہ نے اس کا ذمہ خود لے لیا. یہ کوئی مسلمان قیامت میں, ساری دنیا کے دوسرے کتاب والے تو یہ ایکسکیوز کر سکتے ہیں کہ اللہ میں بائبل کو فالو کرنا چاہتا تھا لیکن بائبل کیا سچ تھی. اس کا جواب اللہ دے گا کہ بائبل کے بعد جو قرآن آیا تھا وہ فالو کر لینا تھا. قرآن کی حفاظت ہی اسی لیے کی گئی ہے کہ کوئی آپ کا اور ہمارا عذر قیامت میں چل نہیں سکے کہ اللہ میں فالو کرنا چاہتا تھا, میں اس پر عمل کرنا چاہتا تھا لیکن کنفیوز تھا کہ معلوم نہیں آپ کا کلام ہے کہ نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. قیامت تک اس کی حفاظت کس کی ذمہ ہے؟ رب ذوالجلال کے ذمہ ہے. یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم قیامت میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 مجلسیں ہوتی تھیں جس کا یہ بنیادی مقصد ہوتا تھا. اب اس میں اس کی تھوڑی بات اس کی کریں کیونکہ مین ہم کو یہ بات آپ کے سامنے رکھنی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا بیٹھنے کا, آج دیکھیں ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں, نیچے بھی بیٹھتے ہیں, تو میں بہت جگہ تقریر کرتے ہوئے کہتا ہوں میں اسلامی طریقے سے بیٹھو, اسلامی طریقے سے بیٹھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ ایسے بیٹھتے تھے, چھوڑتے نہیں تھے جگہ. آج ابھی آپ دیکھیں مسجد میں تقریر شروع کریں آپ ممبر سے بیٹھ کر کے, 3 آدمی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 2 آدمی اس کونے میں بیٹھے ہیں, 3 آدمی بیچ میں بیٹھے ہیں. مسجد میں بھی اللہ کے رسول کے طریقے سے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان سب کا کیا ہوتا ہے نا, یہ بات لکھی پڑھی کہیں نہیں ہے, ان سب کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ وہ جو روحانیت ہوتی ہے اللہ کے رسول کے تابع داری میں وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے پہلے بھی آپ کے سامنے گفتگو کیوں نا کہ جتنی یہ روحانیت کی بات آپ کہتے ہیں کہ ہم اندر سے ہم کو محسوس ہو, اچھا محسوس ہو, اس کی صرف بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کام اللہ کے رسول سے ٹیلی کرنا چاہیے. اللہ کے رسول سے ٹیلی نہیں کرے گا. آپ کتنے بڑے بھی جینیس ہوں, سارے تھنک ٹینک مل کر کے بیٹھ کر کے ڈیسائیڈ کریں, کام ہو سکتا ہے کہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگے لیکن اس کی مثال ایسے ہی کہ پھول ہوگا خوشبو نہیں ہوگی. اللہ کے رسول نے جس طرز پہ کام اختیار کیا ہے اس کام کو اختیار کرو گے اس میں خوشبو آئے گی. پہاڑ بڑا بے ترتیب نظر آتا ہے لیکن حسن کتنا ہے. پہاڑ کے لوگ فوٹو لے کے گھومتے رہتے ہیں, فوٹو لیتے ہیں, حالانکہ کوئی ایک پتھر بھی ترتیب سے رکھا ہوا نہیں ہے نہیں اس کے اندر حسن. ایسے ہی ہے اللہ اور رسول جو کام کرتے ہیں اس کے کرنے میں خوبصورتی آئے گی اور اس کے ساتھ روحانیت بھی پیدا ہوگی. تو بیٹھنے کا طرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا. آپ کبھی ایسے بیٹھ جاتے تھے, ہاتھ سے جو ہے یا ایسے ٹیکا لگا لیتے تھے, کبھی آپ جو ہے وہ پلتی مار کر بیٹھ جاتے تھے, اور کبھی کبھی ایسے بیٹھ کر کے لوگوں سے باتیں کرتے تھے. تقریباً ہر نماز کے بعد 2, 4, 5 منٹ آپ بات کر ہی لیتے تھے. خاص کر فجر کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی بیٹھ جانے کی, اور اشراق تک آپ لوگوں کی باتیں سنتے تھے, اپنی باتیں بیان کرتے تھے. جب بات کرتے تھے تو آپ اس بات کو چاہتے تھے کہ بات مکمل کریں. کوئی اگر درمیان میں بیچ میں کوئی سوال کر دیا تو آپ سنتے تھے. صحابی یہ سمجھتے تھے کہ آپ نے ان کی بات سنی نہیں. پوری بات جب ختم ہو جاتی تھی تو پوچھتے تھے بھائی بتاؤ کیا بات ہے. وہ بندہ یہ سمجھتا تھا کہ ہماری بات سنی نہیں. اللہ کے رسول جب ایک بات شروع کرتے تھے تو اس کو کیا کرتے تھے, مکمل کرتے تھے. ایک صحابی کا واقعہ ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے, وہ اصحاب نے کہا کہ اللہ کے رسول میں رمضان کے مہینے میں ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لیا. اللہ کے رسول سن رہے, بولے کچھ نہیں, اپنی جو بات کر رہے تھے مکمل کیا انہوں نے. ایک دم آخر میں کہا بھائی وہ بندہ کدھر گیا بدو جو پوچھ رہا تھا. انہوں نے کہا ہاں ادھر بیٹھے ہیں. اس وقت آپ نے ان کی بات کا جواب دیا. تو آپ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہم کو بھی محفل میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر 1-2 آدمی بات کر رہے ہیں تو جب تک وہ ختم نہیں کر دیں ہم کو اپنی بات شروع نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے تھے. کبھی کبھی ناراضگی کا اظہار بھی فرماتے تھے آنکھوں کے ذریعے, کیونکہ ایک آدمی کی بات مکمل نہیں ہوئی, دوسرے آدمی کی بات کیسے شروع ہو. اچھا, کوئی بات اگر کسی کی ناپسند آتی تھی
جیسے کسی کی کوئی بات آپ کو ناپسند آ گئی، بیویوں کے معاملے میں بھی یہ بات آپ کو بتایا تھا کہ اگر بیویوں کی بھی کوئی بات ناپسند آ جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ لڑائی جھگڑا یا ڈانٹنا پھانٹنا نہیں ہے، آپ کیا کرتے تھے؟ التفات کم کر دیتے تھے، اس کی طرف جو ہے نا جو لفٹ دینا ہے جس طریقے سے، اس طریقے سے اس کو لفٹ نہیں دیتے تھے۔ اس سے صحابہ کو یہ بات معلوم ہو جاتی تھی کہ اللہ کے رسول کو ہماری یہ بات پسند نہیں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتے تھے یہ بات غلط ہو گئی ہے۔ اگر کوئی آدمی محفل میں کوئی ایسی بات کر دیتا تھا جو بے حیائی کی بات ہوتی تھی تو آپ اس کو بھی اگنور کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں، معلوم نہیں اس کا ایکسپیرینس ہے کہ نہیں ہے، بعض لوگ مزاجن عیاش ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ آنکھیں الگ زنا کرتی ہیں، ہاتھ الگ زنا کرتا ہے، پیر الگ زنا کرتا ہے، زنا الگ الگ زنا، سب کے الگ الگ زنا ہیں۔ کبھی دیکھیں دو چار دوست بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں، یار آج کل عورتیں بہت بے پردہ ہو رہی ہیں اور ایسا گھوم رہی ہیں ویسا، یہ اس کو درد نہیں ہے، یہ اس کو انجوائمنٹ ہو رہا ہے اس قسم کی بات کرنے کا، یہ اس کو مزہ آ رہا ہے وہ باتوں میں، لہذا وہ اس نام پر بات کر رہا ہے۔ رابعہ بصریہ بہت بڑی بزرگ ہیں، ان کے سامنے ایک آدمی دنیا کے بارے میں کہ آج لوگ دنیا میں لگے ہوئے ہیں اور بڑی مذمت ہے، یہ ہے وہ ہے، تو رابعہ بصری نے کہا کہ بند کرو، بند کرو، تم جو شو مارنا چاہ رہے ہو کہ دنیا بہت بری چیز ہے، ہم دنیا سے نفرت کرتے ہیں، جس کو نفرت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر بھی نہیں کرتا، تمہارا ذکر بتلا رہا ہے تمہارے اندر دنیا زیادہ گھسی ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے گفتگو کا، یہ بہت ہی اسمارٹ طریقہ ہے کہ ہم بنے بھی رہیں کہ بڑے اچھے ہیں، لوگ سمجھیں مولانا صاحب دنیا کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہے، اور دنیا حقیقت میں مولانا صاحب کے اوپر کیا ہے؟ حاوی ہے، اس وجہ سے اس طرز میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ سب راز جو ہمارے اکابرین ہیں نا وہ یہ کھولتے ہیں، ہم لوگ کہاں اتنا پہنچ پاتے ہیں۔ مولانا تھانوی جیسے آدمی اس راز کو پکڑتے ہیں کہ یہ صاحب یہ بات، اور جب وہ پکڑتے ہیں تو معلوم ہوتا ہاں صاحب اس میں ہم بھی ملوث ہیں۔ یہ تقریر کا مقصد یہی ہے کہ جہاں جہاں لیکیج بتایا جا رہا اپنا لیکیج ہم بند کریں، اور اس میں سب سے پہلے میں اپنا بند کروں، اس کے بعد آپ اپنا لیکیج بند کریں کہ اس قسم سے ہم اگر اسمارٹ بن رہے ہیں تو اسمارٹ بننے کی کوشش نہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اوپر نہیں بن سکتے اسمارٹ۔ تم مولانا سراج کو دھوکہ دے سکتے ہو، پروردگار عالم تو جان رہا ہے کہ کس وجہ سے یہ گفتگو کر رہا ہے، یہ عیاشی کا ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلی بات تو کبھی کوئی ایسی بات کرتا نہیں تھا، اور اگر کر دیتا تھا، مثال کے طور پر کوئی ایسی بات آ گئی محفل میں، تو آپ اس کا ذکر لمبا نہیں کرتے تھے، آپ اس کو شارٹ کٹ مار کر کے آگے بڑھنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ اسی قسم کی گفتگو ہو، کیونکہ وہ تو شیطان بھی ساتھ میں بیٹھا رہتا ہے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شارٹ کٹ مار کر کے اس بات کو کٹ کر کے آگے نکلتے تھے، کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اچھائی کے انداز میں برائی کو بیان کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کی عادت تھی محفل میں۔ پوری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جو باتیں کرتے تھے بڑی ترتیب سے کرتے تھے۔ ہوتا نا کہ کوئی بہت اچھی بات ہم بے ترتیب بیان کرتے ہیں، کبھی نماز کے بارے میں بولیں، کبھی اس کے بارے میں بولیں، تو آپ سب کنفیوز ہو کر کے جنا وہ بریڈ کا میٹھا بنا کے لے کے چلے جائیں گے، کچھ بھی نکلے گا نہیں اس میں، سمجھے نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جو گفتگو کرتے تھے ترتیب سے کرتے تھے، مختصر کرتے تھے، اور جب کبھی تقریر کرتے تھے، تقریر کا ایک انداز ہوتا تھا تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، کبھی کبھی جو ہے وہ آپ اس قسم سے ہاتھ کو، انگوٹھے کو ہتھیلی پر مار کر کے کسی چیز کو بتانا چاہتے تھے، کبھی اللہ کی عظمت بتاتے تھے کہ اللہ نے زمین آسمان کو کنٹرول کر رکھا ہے، تو ہاتھوں میں طاقت کے ساتھ ہاتھوں کو بند کر کے بیان فرماتے تھے، کبھی اشارہ کرنا ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی بہت بڑا لشکر ہے اور اس سے ڈرانے کے لیے آپ بات کر رہے ہیں۔ یہ تمام انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جب یہ بیان فرماتے تھے۔ کبھی کوئی راستے میں مل گیا تو کھڑے ہو کر بات کر لیتے تھے، لیکن آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ کھڑے ہو کر کے سوال کیے جائیں اور جواب دیے جائیں، کیونکہ اس میں علم کی بے نیازی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہی کہ اگر امام مالک کا کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا تھا
تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے تھے مسئلہ پوچھنے آئے ہو یا ویسے بات کرنے آئے ہو. جب وہ کہتا تھا کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قاعدے سے پھر بعض باتوں میں آتا ہے کہ وضو کرتے تھے, کپڑا پہنتے تھے, پھر آ کر کے بٹھاتے تھے بتاؤ کیا بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آپ جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ مسئلہ جو ہے نا ایسے چلتے پھرتے نہیں پوچھیں, بلکہ اس کو بیٹھ کر کے بات کی جائے. لیکن اگر اب کوئی ایمرجنسی آ گئی, آپ نے پوچھ لیا تو آپ نے جواب بھی دے دیا. جب تک وہ بندہ رخصت نہیں ہوتا تھا اللہ کے رسول نہیں رخصت ہوتے تھے. ہاتھ میں بھی, مصافحہ میں بھی یہی ہے کہ جب کوئی مصافحہ کرتا تھا اللہ کے رسول سے تو وہ بندہ جب تک اپنا ہاتھ نہیں کھینچتا تھا اللہ کے رسول اس سے ہاتھ نہیں کھینچتے تھے. اور اس میں اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا چھوٹا بڑا کیا ہے. اللہ کے رسول کے دم